بہت خوشی ہوئی مل کر آپ کے بارے میں، اور آپ کا کام اتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ ناول کام ہے، مطلب بالکل ایک نرالا کام ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس میں جدید ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی ہوگی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ مطلب ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو یہ ویژن رکھتے ہیں، یہ بصیرت رکھتے ہیں۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ اس کے گرو ہیں۔ خواہش تھی کہ ہمارا ملک کیوں غریب ہے بھائی؟ ہمارے ملک میں اگر کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے تو وہ $500 بھی نہیں کماتا، اور جو یورپین ہے وہ $5,000 $10,000 کماتا ہے۔ تو دنیا بہت گھومی، 86 کنٹریز میں گھوما سمجھنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرے فون میں تقریباً کوئی 30,000 سے زیادہ نمبر ہیں، میرے لنکڈ ان پہ 80,000 90,000 لوگ ہیں، میرے فیس بک پہ 16 ملین لوگ ہیں، میرے یوٹیوب پہ آدھا ملین لوگ ہیں، 5 لاکھ ہیں، میری کوئی 10,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے ریحان اللہ والا صاحب کہ آپ سے پہلی دفعہ بالمشافہ ملاقات ہماری اس اکنا کنونشن کی برکت سے کنونشن سینٹر میں ہوئی 2 دن پہلے، اور اس کا کریڈٹ میرے بیٹے کو جاتا ہے، جس نے کہیں تصویر دیکھ رکھی تھی اور اس نے دیکھا آپ کو گھومتے ہوئے، تو میں اکثر ذکر کرتا تھا گھر میں، تو وہ آپ کو لے کر میرے پاس آ گئے کنونشن سینٹر کے کنٹرول روم میں، تو وہاں پر ملاقات ہوئی، اور ویسے بات چیت تو ہماری کئی دفعہ ہوئی بیچ میں، اور آپ سے انٹروڈکشن ہمارا ایک مشترکہ دوست جو جماعت اسلامی کے بہت ویژنری سیکٹری نشر و اشاعت گزرے ہیں، ان کا نام شمیم احمد تھا، انہوں نے آپ کا تعارف کرایا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ سے اسی زمانے کا ٹیلی فون ہے جو میرا خیال بیچ میں بدلا ہوگا، لیکن یہ کہ میرے پاس اسی دور کا فون ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی مل کر آپ کے بارے میں، اور آپ کا کام اتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ ناول کام ہے، مطلب بالکل ایک نرالا کام ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس میں جدید ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی ہوگی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ مطلب ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو یہ ویژن رکھتے ہیں، یہ بصیرت رکھتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ، اور بڑی چھوٹی عمر سے آپ نے میرا خیال ہے شروع کیا ہوگا، جس وقت آپ کی عمر 25 سال ہوگی، 20-25 سال، تو یہ اور 25.5۔ 25.5 سال، تو اب تک آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت آپ لوگوں کو کنیکٹ کرنے میں، ان سے اپنے آپ کو ان سے تعلق بنانے میں، اور اپنا کام پھیلانے میں، اور اس انٹرسٹ نے آپ کو بہت کچھ دیا، میرا خیال ہے اسی نے دیا ہوا سب کچھ ہے، یہ آپ کا روزی روٹی بھی یہی ہے، اور اس سے آپ اور خدمت خلق کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہوں، تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی تربیت بھی اچھی ہوئی، اچھے گھرانہ ہے دہلی سوداگران کا، اور دلی والوں کا، میرا سسرال دلی والا ہے، اس لیے بھی کوئی انٹرسٹ ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ہم زیادہ لمبی گفتگو اس وقت نہیں کریں گے، کسی اور وقت کر لیں گے۔ آج صرف مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ مجھے بھی آپ نے وہ ہوڈی اور وہ مطلب ہے اپنا جیکٹ جس پر آپ کا یہ اشتہار ہے، جس پر آپ کا یہ نعرہ ہے، یہ ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کی اگر تفصیل بتا سکیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اور ہر جگہ پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، مسلمانوں میں اگر یہ چیز آ جائے، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ اس کے گرو ہیں، تو آپ کس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو ایک پروجیکٹ ہے اس کی پوری تفصیل ذرا اگر بتا دیں تو بڑی اچھی بات۔ بہت شکریہ آپ کا، اور بہت مجھے بھی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا، اچھا گائیڈ مل گیا، اچھا
جوان نوجوان، آپ تو 25، میں تو 25 کا ہوں، آپ تو 21 کے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو عمر ہے اس کو بڑھائے، اور ہوڈی میں ویسے ہی آپ 18 کے لگ رہے ہیں۔ تو میرا یہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس سے کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اچھا اور یہ میرا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو میں ان سے اٹریکٹ ہوتا تھا، ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز دیکھتا تھا، ان کے ٹی وی کے شوز ہوتے تھے وہ دیکھتا تھا، ایک امریکہ ایک CNN ہوتا تھا پاکستان میں، تو زیادہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ایک ہفتے میں شو آتا تھا، اس کا نام ہے پینیکل، تو پینیکل یعنی پیک پہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر ڈاکیومنٹری شو ہوتا تھا، وہ اس طرح کے جو شوز ہوتے تھے میں دیکھتا تھا، یا نعیم بخاری کا کوئی شو ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا، تو مجھے شوق تھا کہ بڑے لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ پھر جب میں بڑے لوگوں سے ملنا شروع ہوا تو پتہ چلا وہ تو میرے جیسے ہوتے ہیں، وہ تو نارمل سے انسان ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی محنت زیادہ کرتے ہیں دوسروں سے، اور ان کا فوکس تھوڑا سا کچھ فرق ہوتا ہے، فالتو باتیں نہیں کرتے۔ پھر میں نے کچھ جو چھوٹے لوگ تھے جو بڑے لوگ جیسے بن سکتے تھے اور جو اچھے کام کرتے تھے، ان کو بڑے لوگوں سے جوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں، اور میں ٹیکنالوجی میں بھی سائڈ آتا گیا، تو پچھلے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جب انٹرنیٹ فیس بک بلکہ خاص طور پہ آیا، تو اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ کیونکہ میری ماں نے میرے اندر بہت زیادہ دکھی بنا دیا تھا کہ یار یہ سارا ہر وقت دکھی رہتے ہیں، پریشان ہیں، اپنے حصے کا کھانا بھی کھلا دیتی ہوں، اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کرتی ہیں، تو ہمارے اندر بھی اسی قسم کا تھا کہ اپنے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے، دوسروں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خواہش تھی کہ ہمارا ملک کیوں غریب ہے بھائی، ہمارے ملک میں اگر کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے تو وہ $500 بھی نہیں کماتا، اور جو یورپین ہے وہ $5000 $10,000 کماتا ہے۔ تو دنیا بہت گھومی، 86 کنٹریز میں گھوما سمجھنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اسی دور میں جب سوشل میڈیا آیا، تو سوشل میڈیا، اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ بن جاؤں پاکستان، کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، تو جیسے جماعت اسلامی سے یہی سنا ہے نا کہ بھئی پاور آئے گی تو کچھ کریں گے، تو جب سوشل میڈیا آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس پاور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاور انفلوئنس ہوتی ہے، پاور طاقت نام میں نہیں ہوتی، جس طرح سے پرانے زمانے میں کنگڈم ہوتے تھے اسی طرح سے اس زمانے میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور اس ڈیموکریسی کے اندر انفلوئنس طاقت ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ ووٹ کس کو ملتا ہے؟ جو زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ کارکردگی سے ووٹ کا کوئی تعلق مجھے پتہ چلا کہ ہے ہی نہیں۔ جو زیادہ اشتہار کرے گا، جیسے کوکا کولا کرتی ہے تو ہم زہر ہے لیکن پیتے ہیں، سگریٹ اشتہار زیادہ کرتا ہے، زہر ہے پھر بھی پیتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اشتہار زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کی نشر و اشاعت زیادہ ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی 10-15 سال کی محنت سے کوئی 5-10 ایسے لوگ کریٹ ہوئے جنہوں نے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا، اور لیکن 15-20 سال کی محنت میں اگر 10 لوگ نکلیں تو یہ بہت کم نمبر ہے میرے حساب سے۔ تو اب میں اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے 1000 مزید لیڈر بنانا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے ملک کے بجلی، پانی، گٹر، جو بھی مسائل چل رہے ہیں ان کو سالو کریں۔ یہ ہے اس اسکول کا مقصد کہ ہم نیکسٹ اسٹیو جاب بنائیں، نیکسٹ بل گیٹ بنائیں، نیکسٹ لیڈر بنائیں، اور اس سے ان مسائل کو ٹھیک کریں، کیونکہ انسان کی تربیت اس طرح ہے کہ وہ اس کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، نہیں تو وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا منصوبہ رکھتے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے آپ اس کو قائم کریں گے؟ سو ہم اگر جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے ایک ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے، تو ہم اپنے بچے کو 6ٹھی کلاس میں ارادہ کروا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پانی والا بن جانا ہے، اب آپ نے صرف پانی کے اوپر کام کرنا ہے کہ اگلے 10 سال، اور اسی پہ فوکس کرنا ہے اور اسی کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو پڑھانے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ ایک ویب سائٹ ہے TED.com، TEDx کے اوپر دنیا کے ٹاپ لوگ آ کے گفتگو کرتے ہیں سبجیکٹس کے اوپر، تو ہم ان سے کہتے ہیں روزانہ آپ نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے، جیسے آپ ایک کہتے ہیں نا کتاب میں ایک چیپٹر پڑھنا ہے، ایک صفحہ پڑھنا ہے، تو ہم کہتے ہیں روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے، اور اس ٹیڈ ٹاک کو دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھانا ہے ویڈیو کے اندر اور رائٹنگ کے اندر، اور اس کے بعد اس آدمی کو کانٹیکٹ کرنا ہے جس آدمی نے وہ ٹیڈ ٹاک دی تھی، اور اس سے رابطہ کر کے اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرنی ہے، اور نیٹ ورکنگ کے بعد اس کا انٹرویو کرنا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا اسٹیپ نمبر 1۔ اچھا اس کے بعد اب وہ پوڈ کاسٹ کرتا رہتا ہے، تو 300 اس کے کون سے دوست ہو گئے؟ پانی والے دوست۔ اچھا 3 سال تک وہ کرتا ہے تو 600 دوست ہو جاتے ہیں جن کے وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے، جس طرح ہم آپ دوستی کر رہے ہیں اس طرح وہ
پانی والوں سے دوستی کرتا ہے. جیسے آپ نے نیٹ ورکنگ کے گرو ہیں آپ, ہاں تو نیٹ ورکنگ سے کیا ہوتا ہے, جو بھی کام ہو, فلانے کو فون کو کیا, فلانے کو فلانے سے ملوایا, فلانے کو فلانے سے ہاں ملایا, آہستہ آہستہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ پیچھے سے بیٹھے ہیں, ہاں اور مثال کے طور پہ میر شکیل کو کوئی کام کرانا ہے تو وہ آپ کو آپس میں جوڑیں گے, کہیں گے یار یہ ذرا کام تو کرا دو. ہاں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے کیا کام کرانا ہے, ہاں آنا نہیں چاہیے. ہاں ضروری نہیں. نہیں مطلب وہ آپ ان کو بٹھا بھی دیں میر شکیل کو کہ جی آپ عامر لیاقت والا کام آپ کر دیں, تو وہ کر نہیں ہی نہیں کرے سکتے. گا, صحیح. آپ کہیں جی بلڈنگ آپ بنا دیں, نہیں کر سکتے. ہاں تو سی ای او کا یا جو ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے اس کا کام کرنا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ڈگری چاہیے. اصل جو ڈگری میرے خیال میں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسانوں کو سمجھنے کی, ہاں سائیکالوجی کی, سوشیالوجی کی, اور آپس میں جوڑتے کیسے. ماشاء اللہ. یہ وہ اصل ڈگری ہے جو مسنگ ہے. لیڈر کی ایکچوئل طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دور سے بیٹھ کے ان لوگوں کو جوڑے جنہوں نے کام کرنا ہے, اور ان سے کام کروا لے. کیونکہ جیسے ہی ملیں گے دو ناکائیں بیچ میں آئیں گی, ایگوز آئیں گی, لڑائیاں ہوں گی. جیسے آپ نے بتایا کہ جب دینی مسائل آئے یا جو فرقہ واریت آپ کے ادارے میں آئی, تو آپ نے کہا چاروں فرقوں کے لوگ رکھ لیتے, مسئلہ ختم. تو یہی آسان طریقہ مسئلہ ہے, ہاں. یہی طریقہ ہے کہ سب کو ہم ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان سے تھوڑا تھوڑا کراتے ہیں, چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو میرا کیا کام ہے, میں جھاڑو کا ربر بینڈ ہوں جو سب ساروں کو تنکوں کو جوڑ کے رکھتا ہے, پھر جھاڑو دلوا کی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی. اور یہی چیز میں ان بچوں کو سکھا رہا ہوں. پھر اس سے کاروبار کیسے بناتے ہیں وہ سکھاؤں گا, اور پھر اس سے ان کے پیسے بنواؤں گا جا کے وہ فائنینشلی بھی ٹھیک ہو جائیں. ایک صاحب تھے, ابراہیم بھائی ان کا نام تھا, ماسلوز ہائرارکی آف نیڈز بنائی تھی انہوں نے سمجھایا کہ جب تک آپ روٹی, کپڑا, مکان, سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے, لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے اچھا. اور سوچنا نہیں شروع کریں گے جب تک کہ آپ ان کو دوست اور ان کو ایسے ان کو پریز نہ دیں. سوچنا بھی شروع نہیں کریں گے. اور جو ہائی ہے کریٹیوٹی, افق, وہ جب آئے گی جب اس کی 8-7 چیزیں ہیں, اس کی بیوی ٹھیک ہوگی, اس کے دوست ٹھیک ہوں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, پھر وہ کندن بنے گا. تو جب تک ہمیں اگر کندن والے آپ جیسے لوگ چاہیے تو ان کی وہ بہت ساری نیڈس پوری کرنی ہے, اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ کندن بننا شروع ہوتا ہے. انٹینا کھل جاتا ہے, پھر اس کو اللہ تعالیٰ خود ڈائریکشن دینا شروع آپ کر دیتا مطمئن ہو جاتے ہیں نا, تو سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. ہے. رائٹ. مجھے اس سے یہ بات یاد آئی کہ میر شکیل الرحمان صاحب میں یہ کوالٹی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے کسی جگہ گفتگو کی, سنی, کوئی آئیڈیا پسند آیا, وہاں سے اٹھے اور وہ آئیڈیا فوراً لکھ لیا. ان کے پاس ڈائریوں کا ایک پینڈورا باکس ہے. مطلب ایک صفحے پر ایک آئیڈیا 4 لائنیں لکھ دی, اگلے صفحے پر دوسرا لکھ لیا. اب جا کر وہ اس پر سوچتے ہوں گے, اس ٹائپ کا آدمی ڈھونڈتے ہیں, پھر وہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں. مطلب یہ انہوں نے جیو میں اور جنگ میں کیا. اور میں چونکہ میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ رہا, اور یہ جب میں نے جوائن کیا تو 13 سال کے تھے, تو میری بڑی عزت کرتے ہیں آج تک. تو ابراہیم صاحب کو, میر ابراہیم کو انہوں نے میرے حوالے کیا تھا کہ آپ ان کی تربیت بھی کریں, ان کو اچھے لوگوں سے ملوائیں جو آپ کی نظر میں اچھے ہیں. تو میں نے ان کو اچھے لوگوں سے ملوایا, اور وہ اچھے لوگ اس میں نام لے دیتا ہوں کہ میں نے مذہبی لوگوں سے ملوایا. میں بینٹ آف مائنڈ میرا مذہبی ہے, تو میری اصل میں ہر طاقت, ہر چیز وہ اسی سے شروع ہوتی ہے. تو مفتی تقی عثمانی سے ملوایا, پروفیسر غفور سے ملوایا, رفیع عثمانی صاحب سے ملوایا, اور ماڈرن جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں ڈاکٹر انیس احمد سے ملوایا, ڈاکٹر ایجاد شفیق گیلانی سے ملوایا, اور اس ٹائپ کے لوگوں سے جو میرے حلقہ احباب میں تھے, اور بہت سارے لوگوں سے ملوایا. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک صلاحیت ہے. اب یہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچے کو صحیح لوگوں سے ملوانے میں یہ عارف صاحب کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے, آپ نے صحیح کہا کہ وہ اس بندے کے ذمہ کرتے ہیں کہ جو وہ کام جانتا ہے, وہ خود نہیں کر سکتے تھے. یہ ہے نا, اسی طریقے سے. اور جب میں نے ریحان اسکول بنایا تھا تو 15 سال پہلے بنایا تھا. اچھا. اور موبائل فون کے اوپر ویڈیوز ڈالتے تھے. اس زمانے میں اسمارٹ فون یہ والے نہیں ہوتے تھے, اسٹوپڈ فون ہوتے. ہاں ہاں.
اس میں ہم سیلیبریٹیز سے ویڈیو بنوا کے دلوانا چاہتے تھے. تو میں جب میر صاحب کے پاس میں گیا, شکیل بھائی کے پاس, ان کو سمجھایا, وہ 10 منٹ کے لیے چلے گئے اٹھ کے, واپس آئے سوچ کے کہا ریحان آج سے یہ اسکول میرا ہے, یعنی اب آپ مجھے دے دیں یہ. پہلے تو میں نے کہا یار یہ تو میں تو کچھ مانگنے آیا تھا, یہ تو الٹا قبضہ کرنے کے موڈ میں. میں نے کہا میرا انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ مل جائے, میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ جو 160 ملین پاکستانی پڑھ نہیں سکتا وہ پڑھ لے کسی طرح سے. میں نے کہا آپ کا ہوا, کریں جو کرنا. اچھا ٹھیک ہے, تو اب آپ بتائیے کیا کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا, وہ ہمیں 15 سال ہو گئے انتظار کر رہے ہیں. تو دے چکا ہوں میں حالانکہ ان کو, لیکن چلیے ہو سکتا ہے وہ سنا ہی ہے تو اب کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے. لیکن اور بہت میرا پیارے انسان ہیں, ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انٹرویو کروایا اس لیے ہے کہ وہ سنیں اور ان کو یاد آ جائے, اور اس کے بعد اس کو آپ کے ریحان اسکول نہیں پر اب نہیں دے رہا میں, اب میں خود ہی کروں گا, کیونکہ اب 15 سال ہو گئے, اب تو بچے بڑا ہو گیا, اب تو اس کو ساتھ مزید کوئی اور پروجیکٹ دے دیں گے نا. مطلب یہ اس لیے کہ آپ کا یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو اس وقت جو کورس پڑھائے جاتے ہیں اس میں پھر آج کل یہ انگلش میڈیم اسکولوں کا پھر اس کی فیس ہے, پھر وہ اس کے لیے پیسے اور جو مانگتے ہیں وہ اس سے بہت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو ایک غریب آدمی تو مطلب آج کل کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا, تو اور ساتھ میں دینا پڑتا ہے نا. تو آپ کے اسکول میں میرا خیال ہے لینا پڑتا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو 9 سال کا ہو بچہ وہ آئے میرے پاس, اور ہم $100 وہ مہینے کا کمائے گا شروع میں, اور جب 1.5 سے 2 سال بعد 1.5 سے 2 سال بعد جب سکھائیں گے, اور جب وہ فارغ ہوگا وہاں سے تو وہ $1 ملین کما چکا ہوگا. یہ آپ کا دعویٰ ہے, یہ ہماری کوشش ہے. تو اب بھی 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو, تو یہ کوشش کہاں تک کوئی مٹیریلائز ہوئی کوئی؟ یہ جو آخری والا جو پوائنٹ آپ نے دیا نا, یہ میں نے صرف 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے شروع کیا. اچھا, جب میں نے 15 سال پہلے بنایا تھا تو ایک مفت اسکول بنایا جس سے ویڈیوز دیکھ کے, جیسے یوٹیوب بند تھا پاکستان میں, اور 4G انٹرنیٹ جو ہم چلاتے ہیں نا 5G انٹرنیٹ, یہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت مقصد تھا کہ صرف اس کو ABCD پڑھ لو. پھر طاہر خان کو میں نے ایڈوائزر لیا, تو پہلے میں نے اسکول بنایا میٹرک تک. طاہر بھائی نے کہا کہ میٹرک تک نہیں بناؤ, فلانا بورڈ بیچ میں آ جائے گا, ختم کر دو, صرف پرائمری پڑھا دو تو تم سر سید بن جاؤ گے, کیونکہ تم 160 ملین لوگ تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے, پہلے ان کو تو پڑھا دو یار. تو ہم نے اس طرح سے اس کی لانچنگ کری, لیکن وہ چلا نہیں ہم سے. ایک تو مفت تھا, تو اس میں کوئی انسینٹو کسی کو نہیں مل رہا تھا. اب آخری سوال یہ ہے, کیونکہ ویسے آپ پر اگر انٹرویو کریں تو کئی انٹرویو ہو سکتے ہیں, 2 گھنٹے کے, 1 گھنٹے کا, لیکن آج کل کوئی 1 گھنٹے کا سنتا بھی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ہے, ان کے لیے. اچھا, وہ اب آپ نے ایک آپ کنیکٹنگ پیپل یہ بھی کام کرتے ہیں, لوگوں کو جوڑتے ہیں, اپنے لیے جوڑتے ہیں, قوم کے لیے جوڑتے ہیں, امت کے لیے جوڑتے ہیں. اب تک آپ کا نیٹ ورکنگ کتنا ہو چکا ہے, جو آپ کے مثلاً آپ کا ایک سینٹر ہے نا, آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کا نام موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, اس کے اندر آپ نے سب کچھ جمع کر لیا, اور ہر روز جمع کرتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں محفل اپنی سجا لیتے ہیں. میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں آپ, مطلب انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو. ہر ایک آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں نے کہا بھائی یہ آدمی جو ہے دیکھا ہوا ہے, دیکھو کس طریقے سے لگا ہوا ہے, اور یہ انٹرویو کر رہا ہے, اس کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کو اہمیت کتنی دیتے ہیں. تو وہ کتنے لوگ ہو گئے ہیں پورے, آپ ہر جگہ جاتے ہیں. اچھا, ہمارے ملک کے اندر جو بیماری اول ہے وہ خود ہی خراب ہے. اس کے اپنے اوپر یقین نہیں ہے. وہ PhD کر کے آ جاتا ہے, لیکن اس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ میں اپنی روٹی کما سکتا ہوں. وہ نوکری کے چکر میں پاگل کی طرح ڈھونڈتا رہتا ہے, اس کو اپنے اوپر بلیف نہیں ہے. تو جیسے آپ تھوڑی سی اس کو اہمیت دیتے ہیں, وہ بجیا سے میں نے سیکھا کہ جیسے آپ اس کو تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں, اس میں کرنٹ آ جاتا ہے کہیں سے, وہ یوں بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو تھوڑی سی عزت دیں, تھوڑی سی اہمیت دیں, تھوڑا سی فوٹو کھنچوائیں, تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا سکسیسفل ہو جاتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. اب میں نے سیکھا ہے کہ کتنا ڈوز دینا ہے, کتنی دوائی دینی ہے کہ وہ پاگل نہ ہو. پہلے میں بہت ساروں کو پاگل کر دیتا تھا, یعنی لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے باقاعدہ, ایک نے تو وارنٹ نکلوا دیے تھے کہ اس نے مجھے مشہور کر دیا ہے.
تو میرے فون میں تقریباً کوئی 30,000 سے زیادہ نمبر ہیں، میرے لنکڈ ان پہ 80,000 90,000 لوگ ہیں، میرے اچھا فیس بک پہ 16 ملین لوگ ہیں، میرے یوٹیوب پہ آدھا ملین لوگ ہیں، 5 لاکھ ہیں، میری کوئی 10,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھیے میں اور 32 کتابیں میں لکھ چکا ہوں۔ میں تو طفل مکتب ہوں آپ کے نزدیک اس معاملے میں، حالانکہ مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تعلقات بنانے، ان کو قائم رکھنے، برقرار رکھنے میں بڑا ماسٹر ہوں، اور میرے ٹیلی فون پر بھی مجھے بڑا دعویٰ تھا، گھمنڈ تھا، میں گھمنڈی تھا کہ 8,500 نمبر ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے 33,000 بتایا ہے۔ میں اصل میں رکشے والے کا نمبر بھی لکھ لیتا ہوں، ہاں ہاں ٹیکسی والے کا بھی لکھ لیتا ہوں، اور پریزیڈنٹ کا بھی میرے فون میں میرے پرائم منسٹرز جس طرح آپ کے دوست ہیں اس طرح میرے بھی پرسنل فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ کھانے ہیں، ان کے ساتھ گھوما پھرا ہوں، گھمایا ہے، اسی طرح سے رکشے والے کے ساتھ بھی میں یہی کرتا تو ہوں۔ یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا جو ہر جگہ آپ پہنچ جاتے ہیں، بڑے اطمینان سے بات کر جیسے لنگوٹیا ہے یہ آدمی؟ بہت محنت کی اس میں، بہت محنت کی، یعنی میں اپنے کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 33 سال کی عمر تک بھی شاید میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور جو انسپائر کرتے تھے مجھے وہ میری امی کے کزن ہیں، وہ بات میری یقین نہیں کرتے میں جب ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے انسپائر کیا ہے، ان کا نام کمال احمد بخشی ہے، اور ہم جب کھانے پہ ہی جاتے تھے، کہیں پہ جاتے تھے تو وہ بھی ساتھ جاتے تھے، اور ریسٹورینٹ فل ہوگا وہ اندر جائیں گے اور ریسٹورینٹ میں جگہ نکل آتی تھی، جیسے ہم پرسوں گئے تھے نا کھانے پہ، تو میں نے گیا اس سے گفتگو یہ کری، بات کہنے لگا، کل میں دوبارہ گیا وہاں کھانا کھانے، ہاں اس نے مجھے اپنا نمبر ہاتھ سے لکھ کے دیا، ٹیکسٹ کیا، اور وہ کھانے کا بل بھی نہیں دیا، صرف اس لیے اس نے نہیں دیا، ایک اور بچہ بیٹھا تھا، اس نے میرا بل بغیر مجھ سے اجازت کے جا کے پے کر کے آ گیا تھا، مجھے جانتا تھا، وہ خاموشی سے آیا، جب ہم جانے لگے کہ ریحان بھائی آپ پلیز بل نہ دیجیے گا، میں نے دے دیا، میں آپ کا پرانا اسٹوڈنٹ ہوں، فین ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، تو وہ دے کے چلا گیا، وہ پھر وہ آیا دوبارہ، اونر اس سے فوٹو کھنچوائی، پھر وہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ سیکھا کہ آپ کو کسی کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ ہو جائے، غصہ نہیں کریں، حرام کر لیں غصے کو، اور بدتمیزی چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب بھی مجھ سے کوئی غلط کرتے ہیں، پاکستان میں وقت لوگ غصہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یاد کرو واقعہ اس نبی کا جو کیڑے اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر رکھتا ہے کہ نہیں تمہارا رزق ادھر ہے، آ جاؤ کھا لو، تو اگر جب میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میں وہ یاد کرتا ہوں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جی، تو اب ریحان بھائی بہت وقت ہو گیا، اس لیے کہ ہمیں چیک آؤٹ کرنا ہے ہوٹل سے، تو اب واقعی جیسے میں نے پہلے کہا میری انٹرویو خواہش یہ تھی آج کا اس محفل سے جانے کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرنا کتنا آسان ہے، اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ کل کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے واسع شاکر کے ہاتھ جوڑے، واسع بھائی پلیز پوڈ کاسٹ کرا لو، میں نے یہاں اس کو 2 انگریز ارینج کر کے دیے کہ واسع بھائی آپ یہ انگریز آپ کے انٹرویو کریں گے، آپ کی نشاط کی ضرورت ہے، لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نیورولوجی کا جو دنیا کی ایسوسیشن کا صدر ہے وہ ایک پاکستانی ہے، دنیا کی ایسوسیشن کا صدر کھوپڑی کا وہ ایک پاکستانی، وہ چھپا بیٹھا ہے۔ کل مجھے انہوں نے دیکھ لیا تھا، دوڑے دوڑے آئے اور ہاتھ جوڑ کے تو میں نے کہا بھائی رات کو آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ رات کو میں، ریحان اور عثمانی صاحب آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو میں نے کہا عثمانی کہنے لگے بھائی وہ بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، کراچی کا نیورو سرجن ہے، اس کا نام واسع ہے، شاکر نہیں کہا، میں سمجھ گیا تھا، تو آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ آئے نہیں، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، تو میں نے کہا انہیں سے پوچھیے تو بہت ہنسے، کہنے لگے اچھا یہ سب ہوا۔ تو آپ کی میں نے ابھی کہانی سنی، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہاں پہنچے، ورنہ کیسے ہم لوگ، جیسے میں بھی ہوں، میں اللہ کا کرم ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے میں یہ سب پہنچے، یہ سب پلانڈ کچھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہ جو ڈنڈا ہے اور عمر ہے، یہ وہ انفلوئنس ہے کہ آپ کسی کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں میاں بیٹھو، کیمرہ کھول رہا ہوں میں اور چپ کر کے بیٹھو اور میں تمہاری انٹرویو لے رہا ہوں۔ یہ جو طاقت ہے کہ اس کو بلانا، اس کو بلوانا، یہ ایک کام ہے جو میں آپ کو آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کریں،
بالکل کیوں؟ جیسے فار ایگزامپل آپ کے جو بھائی کے بہن کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی میرا خیال ہے کہ یہ بہت افلاطون انسان ہے، لیکن یہ سامنے ذرا آ کے بیٹھنے کو ذرا کتراتے ہیں. کون لا سکتا ہے سامنے؟ وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ تو انشاءاللہ بڑوں یہ پہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے، وہ ڈیوٹی اب آپ کی ہے. اچھا اب دیکھیے میں بچوں پہ کام کر رہا ہوں. بات بڑھتی جائے گی جی جی، تو ہمارا بس یہ میری آپ سے یہ درخواست تھی. کہ جزاک اللہ انشاءاللہ خیر. السلام علیکم. انشاءاللہ پھر ملیں گے اور بریک کے بعد.